بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف صحت التسمية ولها الوسط منه والزوج مخير إن شاء أعطاها ذلك وإن شاء أعطاها قيمته إلى آخره۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے اور مہر میں وہ کہے کہ میں آپ کو مہر میں ایک حیوان دوں گا، ایک جانور دوں گا، اور اس جانور کا نوع بھی بیان کر دے، یعنی آپ کو گھوڑا دوں گا یا آپ کو خچر دوں گا، آپ کو بکری دوں گا، آپ کو گائے دوں گا مہر میں، یہ بیان کر دے۔ آج کل کے دور میں اس کو کہے کہ میں آپ کو گاڑی دوں گا، لیکن اس جانور کے باقی اوصاف یا اس گاڑی کے باقی اوصاف وہ بیان نہ کرے کہ وہ مہنگی گاڑی ہوگی، سستی والی ہوگی، یعنی گاڑی کی کمپنی بتا دے کہ ہونڈا دوں گا، فلاں دوں گا، اس طرح، باقی یہ نہ بتا دے کون سا ماڈل دوں گا، کیسے دوں گا۔ اسی طرح گھوڑا کہہ دے کہ آپ کو گھوڑا دوں گا، گائے دوں گا، بکری دوں گا، باقی یہ نہ بیان کرے کہ گھوڑا کون سی نسل کا ہوگا، قیمتی ہوگا یا سستا ہوگا، کس قسم کا گھوڑا دوں گا، اس میں کیا کیا صفات ہوں گی، یہ بیان نہ کرے، صرف اتنا کہہ دے میں آپ کو مہر میں گھوڑا دوں گا یا بکری دوں گا یا گائے دوں گا، یہ بیان کر دے۔ باقی اوصاف بیان نہ کرے کہ وہ اس میں کیا کیا صفات ہوں گی، وہ مہنگا ہوگا، سستا ہوگا، کیا ہوگا۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے اور کہے کہ میں مہر میں آپ کو مثال کے طور پر گھوڑا دوں گا یا گائے دوں گا، تو یہ نکاح جائز ہے، یہ مہر بھی جائز ہے۔ اب اس کو کون سا گھوڑا ملے گا، سستے والا، مہنگے والا، عمدہ گھوڑا ملے گا، کیسا گھوڑا ملے گا، یا گائے کون سی ملے گی، مہنگی والی عمدہ گائے ملے گی یا سستی والی۔ تو فرماتے ہیں کہ نکاح تو جائز ہے، یہ مہر بھی جائز ہے، لیکن اس عورت کو مہر میں درمیانی درجے کا جانور ملے گا، یعنی درمیانی درجے کا گھوڑا ملے گا، اسی طرح درمیانی درجے کی گائے ملے گی۔ اسی طرح اگر اس نے کہا کہ میں آپ کو ہونڈا گاڑی دوں گا، تو جو درمیانی قیمت والی گاڑی ہے وہ اس کو ملے گی۔ پھر شوہر کو اختیار ہے، اگر شوہر چاہے تو درمیانے درجے کا جانور شوہر کو اور بیوی کو دے دے مہر میں، درمیانی درجے کا گھوڑا دے دے مثال کے طور پر، اور اگر چاہے تو درمیانی درجے کی گھوڑے کی جو قیمت بنتی ہے تو وہ دے دے، یعنی اگر اس نے مہر میں گھوڑے کا نام لیا تھا تو درمیانی درجے کا گھوڑا دے دے، یا درمیانی درجے کی گھوڑے کی جو قیمت بنتی ہے وہ دے۔ تو مسئلہ دوبارہ سن لے، اگر کوئی شخص کسی عورت سے کہے کہ میں آپ سے شادی کروں گا اور آپ کو مہر میں کوئی جانور دوں گا، لیکن اس جانور کی نوع بیان کر دے کہ وہ جو ہے گھوڑا ہوگا، گائے ہوگی، بکری ہوگی، کیا ہوگی، وہ بیان کر دے، مثال کے طور پر میں آپ کو گھوڑا دوں گا، تو ایسی طور پر یہ مہر جائز ہے، شادی بھی ہو جائے گی۔ اب اس عورت کو جو ہے درمیانی درجے کا گھوڑا دے گا شوہر، یا درمیانی درجے کی گھوڑے کی قیمت بھی دے سکتا ہے اگر اس نے گھوڑے کا نام لیا ہو، اگر گائے کا نام لیا ہو تو وہ درمیانی درجے کی گائے دے گا یا گائے کی قیمت دے گا۔ اسی طرح بکری کا نام لیا ہے تو یا درمیانی درجے کی بکری یا اس کی قیمت دے گا۔ آج کل کے دور میں اگر گاڑی کا نام لیا تو درمیانی درجے کی گاڑی یا اس کی قیمت دے گا۔ تو یہ مسئلہ تب ہے کہ جب اس نے جانور کا نوع بیان کیا ہو، مثال کے طور پر میں آپ کو گائے دوں گا، گھوڑا دوں گا یا بکری دوں گا، یہ کہا ہو، تو تب یہ مہر جائز ہوگا اور اس کو درمیانی درجے کا جانور یا اس کی قیمت ملے گی۔
لیکن اگر وہ صرف اتنا کہہ دے کہ میں آپ کو مہر میں جانور دوں گا، اب جانور میں تو گھوڑا بھی آتا ہے، گائیں بھی آتی ہے، بکری بھی آتی ہے، ہر چیز آتی ہے، یعنی وہ صرف جنس بیان کرے، نوع بیان نہ کرے، صرف یہ کہ میں آپ کو جانور دوں گا مہر میں، تو ایسی صورت میں یہ مہر جائز نہیں ہوگا، یہ مہر مقرر نہیں ہوگا۔ شادی تو ہو جائے گی لیکن عورت کو مہر مثلی ملے گا، عورت کو مہر مثلی ملے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر شوہر مہر میں جانور کی نوع بیان کر دے کہ فلاں قسم کا، یعنی گھوڑا، بکری، گائیں دوں گا، تو ایسی صورت میں درمیانی درجے کا وہ جانور جس کا اس نے نام لیا ہے وہ دینا پڑے گا یا اس کی قیمت۔ لیکن اگر وہ نوع بیان نہ کرے، صرف جنس بیان کرے کہ میں آپ کو جانور دوں گا مہر میں، تو ایسی صورت میں یہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن یہ مہر درست نہیں ہوگا، عورت کو مہر مثلی ملے گا۔ تو یہ دو صورتیں ہو گئی اس مسئلے کی، جانور کی نوع بیان کرے اور دوسرے میں نوع بیان نہ کرے، صرف جنس بیان کرے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں عورت کو مہر مثلی ملے گا، اور یہ جو جانور کا اس نے نام لیا ہے، نوع بیان کی ہو یا جنس بیان کی ہو، تو دونوں صورتوں میں مہر مثلی ملے گا، اس لیے کہ یہ جانور متعین نہیں ہے، اس میں جہالت ہے۔ اگر گھوڑے کا نام لیا تو گھوڑے کی بھی تو کئی قسمیں ہیں، عمدہ گھوڑا ہے، عمدہ نسل والا گھوڑا ہے، اور اچھے اوصاف والا گھوڑا ہوتا ہے، تو صرف گھوڑا کہہ دینے سے اس کی تعین نہیں ہوگی، اس میں پھر بھی جہالت ہے، بعد میں معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ وجہ اصل میں یہ ہے، امام شافعی فرماتے کہ جو چیز مبی بن سکتی ہے وہی چیز مہر بھی بن سکتی ہے، اور جو چیز مبی نہیں بن سکتی، یعنی جب آپ کسی چیز کو بیچتے ہیں تو جو مبی ہوتا ہے اس کے تمام اوصاف کا معلوم ہونا ضروری ہے، تو جو چیز مبی بن سکتی ہے وہ مہر بھی بن سکتی ہے، اور جو چیز مبی نہیں بن سکتی وہ مہر بھی نہیں بن سکتی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر گھوڑے کے اوصاف معلوم نہ ہو، صرف یہ کہے کہ میں آپ کو گھوڑا بیچتا ہوں اتنے کا، تو یہ چیز مبی نہیں بن سکتی، یہ بیع جائز نہیں ہے، اس لیے کہ گھوڑے کے اوصاف جب تک معلوم نہیں ہوں گے وہ مبی نہیں بن سکتا۔ تو جب مبی نہیں بن سکتا تو امام شافعی رحمہ اللہ کا تو عام اصول یہ ہے کہ جو چیز مبی نہیں بن سکتی وہ مہر بھی نہیں بن سکتی، اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں صورتوں میں، چاہے اس نے صرف جانور کا نام لیا ہو یا جانور کی نوع بیان کر دی ہو، دونوں صورتوں میں مہر نہیں بنے گا بلکہ عورت کو مہر مثلی دینا پڑے گا۔ لیکن ہمارے نزدیک اگر نوع بیان کر دی ہو تو ایسی صورت میں وہ چیز مہر بن جائے گی اور درمیانی قسم کا جانور دینا پڑے گا۔ اگر صرف جنس بیان کی ہے، نوع بیان نہیں کی، یعنی صرف کہا جانور دوں گا، تو ایسی صورت میں پھر مہر مثلی دینا پڑے گا۔ تو امام شافعی کا مسلک آ گیا، ان کی دلیل بھی آ گئی۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ عقد معاوضہ نہیں ہے، یعنی بیع و شراء میں جو ہوتا ہے وہ عقد معاوضہ ہے، ایک طرف سے بھی مال لیا جاتا ہے، دوسرے طرف سے بھی مال دیا جاتا ہے، اب خرید و فروخت ہوتی ہے، تو اس لیے دونوں کی رعایت رکھنی ہوتی ہے کہ جس طرح اس نے پیسے کھرے دیے ہیں اسی طرح اس کو مبی بھی متعین ملنا چاہیے جس کے تمام اوصاف معلوم ہو، کیونکہ بیع و شراء عقد معاوضہ ہے۔ لیکن جو نکاح ہے یہ عقد معاوضہ ایک طرف سے ہے، دوسری طرف سے عقد معاوضہ نہیں ہے، یعنی شوہر تو مال دیتا ہے مہر کے طور پر، لیکن بیوی سے جو وہ نفع حاصل کرنا ہے اس کے لیے وہ مہر دیتا ہے، یعنی بیوی سے وہ نفع حاصل کرے گا اس لیے وہ مہر دیتا ہے۔ شریعت نے کہا کہ آپ مہر دو اور بیوی سے نفع حاصل کرو، تو بیوی سے جو نفع لینا ہے یہ مہر نہیں ہے۔ جب یہ مہر نہیں ہے تو یہ ایک طرف سے تو عقد معاوضہ ہے، دوسری طرف سے عقد معاوضہ نہیں ہے۔ جب یہ ایک طرف سے عقد معاوضہ ہے، دوسری طرف سے عقد معاوضہ نہیں ہے، تو ہم نے نکاح کو ان معاملات میں شمار کر دیا جن معاملات میں مال لازم ہو جاتا ہے ابتداءً،
پھر بعد میں مال کی تعیین ہوتی ہے کہ کون سا مال دیا جائے گا۔ اور جن معاملات میں مال ابتداءً لازم ہوتا ہے ان معاملات میں اگر تھوڑی بہت جہالت آ جائے تو اس سے وہ معاملہ فاسد نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، بلکہ مال کی بعد میں تعیین کر دی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ان معاملات میں سے ایک ہے کہ کوئی شخص اقرار کر لے کہ فلاں شخص کے مجھ پر پیسے ہیں، اب اس پر پیسے لازم ہو جائیں گے، پھر بعد میں اس سے پوچھ گچھ ہوگی کہ کتنے پیسے لازم ہیں، کیسے دیے تھے۔ اسی طرح کوئی شخص اقرار کرے کہ فلاں شخص کے میرے اوپر میرے ذمے اس کی گاڑی ہے یا اس کا گھوڑا ہے یا اس کا خچر ہے یا اس کی گائیں ہیں، تو اس پر گائیں لازم ہو جائے گی، گھوڑا لازم ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اقرار کیا ہے۔ اب بعد میں پھر پوچھ گچھ ہوگی کہ وہ گھوڑا کیسا تھا، عمدہ تھا، اعلیٰ تھا یا عام قسم کا گھوڑا تھا، کیسا جانور تھا، کیسی گاڑی تھی۔ تو اقرار ان معاملات میں سے ہیں جس میں ابتداءً مال لازم ہو جاتا ہے لیکن مال میں جہالت ہوتی ہے، بعد میں تعیین ہوتی ہے۔ اسی طرح نکاح بھی ان معاملات میں سے ہے کہ جس میں مال ابتداءً لازم ہو جاتا ہے، جب اس نے کہا گھوڑا دوں گا تو گھوڑا اس پہ ذمہ لازم ہے، اب بعد میں پھر تعیین ہوگی کہ کون سا گھوڑا کس قسم کا ہونا چاہیے۔ تو پھر شریعت نے فیصلہ کیا کہ دونوں کی رعایت ہم کرتے ہیں تو اس کو درمیانے درجے کا گھوڑا شوہر بیوی کو دے دیا جائے گا، کیونکہ بیوی کی بھی رعایت ہو جائے گی کہ اس کو جو ہے کمتر چیز نہیں دی گئی، اور شوہر کی بھی رعایت ہو جائے گی کہ ہم اس سے اعلیٰ چیز نہیں مانگ رہے، تو درمیانی درجے کا گھوڑا اس کو دے دیا جائے گا، تو بیوی کی بھی رعایت ہو جائے گی اور شوہر کی بھی رعایت ہو جائے گی۔ ان معاملات میں سے دوسرا معاملہ جن میں مال ابتداءً لازم ہوتا ہے وہ دیت ہے۔ کوئی شخص کہے کہ مجھ پر فلاں شخص کی دیت لازم ہے، تو دیت میں تو اونٹ دیے جاتے ہیں، اب اس پر دیت تو لازم ہو جائے گی لیکن اونٹ تو معلوم نہیں ہوتے، اس کے اوصاف تو معلوم نہیں ہوتے کہ کس طرح کا اونٹ۔ شریعت نے انسان کے ذمہ دیت لازم کی ہے، بعد میں قاضی پھر فیصلہ کرتا ہے کہ اس طرح کے اونٹ ہونے چاہیے، فلاں قسم کے ہونے چاہیے، درمیانی درجے کے ہونے چاہیے، تو یہ چیزیں پھر بعد میں قاضی طے کرتا ہے۔ تو اسی طرح نکاح بھی ان معاملات میں سے ہے جس میں مال ابتداءً لازم ہوتا ہے، تو ہم نے نکاح کو ان معاملات میں شمار کیا جس میں مال ابتداءً لازم ہوتا ہے۔ جب مال ابتداءً لازم ہو گیا تو اب بعد میں مال کی تعیین ہوگی، اور اصل وجہ یہ ہے کہ جن معاملات میں مال ابتداءً لازم ہوتا ہے جیسے اقرار ہے، دیت ہے، اور نکاح کو بھی ہم نے اسی میں شمار کیا ہے، تو ان معاملات کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں اگر تھوڑی بہت جہالت آ جائے تو اس سے معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ بعد میں اس جہالت کو دور کیا جاتا ہے۔ اب نکاح میں جو یہ جہالت آ گئی کہ گھوڑے کا نام تو لے لیا لیکن تھوڑی بہت جہالت ہے، گھوڑے کے اوصاف معلوم نہیں ہے، عمدہ ہے، اعلیٰ قسم کا، کس طرح کا گھوڑا ہو، تو اس کی جہالت ہم نے ایسے دور کر دی بعد میں کہ ہم نے دونوں کی رعایت رکھی اور کہا کہ درمیانے درجے کا گھوڑا اس کو دیا جائے۔ تو بہرحال ہمارے نزدیک یہ نکاح جو ہے ایک طرف سے مال معاوضہ ہے، دوسری طرف سے نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو ان معاملات میں بنا دیا جس میں مال ابتداءً لازم ہو جاتا ہے، اور جن معاملات میں مال ابتداءً لازم ہو جاتا ہے اس میں تھوڑی بہت جہالت اگر آ بھی جائے تو اس سے معاملہ فاسد نہیں ہوتا بلکہ بعد میں اس کی تعیین کر دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ شرط لگائی ان معاملات میں جس میں مال ابتداءً لازم ہوتا ہے، نکاح بھی اس میں ہے، اس لیے ہم نے نکاح میں یہ شرط لگائی ہے کہ جو مہر مقرر کیا جائے اس کا مال ہونا ضروری ہے، اور ایسا مال ہو جس کا درمیانی درجہ، اوسط درجہ معلوم ہو۔ جیسے گھوڑا ہے وہ ایک مال ہے، اب درمیانی گھوڑا معلوم ہوتا ہے، اعلیٰ، درمیانی اور ادنا، 3 درجے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم نے نکاح میں شرط لگائی ہے کہ مہر جو ہے وہ ایسا مال ہو جس کے 3 درجے ہو اور درمیانی درجہ اس کا معلوم ہو، تو اگر ایسے مال کا کوئی نام لے لے تو وہ مہر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ مہر ہوگا، اور پھر دونوں کی رعایت کرتے ہوئے ہم درمیانی درجے کا جو مال ہے، درمیانی درجے کا جو گھوڑا ہے وہ بیوی کے حوالے کریں گے تاکہ دونوں کی رعایت ہو جائے، بیوی کی بھی اور شوہر کی بھی۔
اور اس شرط پر عمل تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب نوع معلوم ہو جانور کا، یا جس چیز کو مہر بنایا ہے اس کی نوع معلوم ہو کہ وہ کس نوع کا ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، گائے ہیں، کیا ہے۔ اس لیے کہ جب نوع معلوم ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں درمیانے درجے کا کون سا ہے، یعنی گھوڑا معلوم ہو گیا گھوڑا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے درمیانے درجے کا گھوڑا دیا جائے۔ اس لیے کہ ہر نوع کی 3 قسمیں ہوتی ہے، کوئی بھی جانور آپ لے لو اس کی 3 قسمیں ہیں، اعلیٰ درجے کا جانور، درمیانے درجے کا اور ادنا درجے کا۔ تو اس لیے اگر مہر میں نوع کا نام لے لے تو ایسی صورت میں پھر اس کو درمیانے درجے کا جانور دیا جائے گا، کیونکہ نوع کی تینوں حالتیں معلوم ہوتی ہے، اعلیٰ، درمیانہ اور ادنا۔ لیکن اگر نوع ہی معلوم نہ ہو، وہ یہ کہہ دے کہ میں آپ کو صرف جانور دوں گا مہر میں، اب جانور تو گائیں بھی ہے، گدھا بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، بکری بھی ہے، تمام جانور ہے، اب ان میں درمیانے درجے کا کون سا ہے؟ گدھا اگر بہت بھی اچھا ہو جائے تو درمیانے درجے کے گھوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اب بیوی کو کیا دے؟ جانور مال تو ہے لیکن جانور ایسا مال نہیں ہے جس کا اعلیٰ، ادنا اور درمیانہ درجہ، اعلیٰ درجہ، درمیانہ درجہ اور ادنا درجہ معلوم ہو، اس لیے کہ جانور مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال دی، گدھا بہت بھی اچھا ہو جائے تو درمیانے درجے کے گھوڑے تک تو نہیں پہنچ سکتا، تو اب اس کو کیا دے؟ گھوڑا دے تو شوہر کہے گا نہیں میں نے گدھا دینا ہے۔ تو اس لیے جب نوع ہی معلوم نہیں ہوگی، جانور کی نوع ہی معلوم نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں ہم بیوی کو مہر مثلی دیں گے، یعنی یہ دوسرے مسئلے کی دلیل بیان ہو رہی ہے جس میں نوع معلوم نہ ہو۔ جب نوع ہی معلوم نہیں ہوگی تو بیوی کو مہر مثلی دیا جائے گا، اس لیے کہ اگر اس نے صرف جنس کا نام لیا ہے کہ میں آپ کو جانور دوں گا تو جانور تو مختلف ہوتے ہیں، اب کیا دیں اس کو؟ اس وجہ سے اس کو نوع ہی جو ہے اس لیے اس کو مہر مثلی ہی دیا جائے گا، جانور نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ جانور مختلف ہے، اب کیا کریں۔ باقی جو امام شافعی رحمہ اللہ نے دلیل دی ہے کہ جو چیز بیع میں مبیع بن سکتی ہے وہی مہر بن سکتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو بیع کا دار و مدار ہے، بنیاد ہے، وہ شریعت نے تنگی پر رکھی ہے، اس میں دونوں کی رعایت بہت ضروری ہوتی ہے، کسی ایک کا بھی نقصان تھوڑا بہت نہ ہو، اس لیے پیسے بھی معلوم ہونے چاہیے، مبیع بھی تنگی پر ہونی چاہیے، کیونکہ انسان اس سے اپنا جو ہے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اور نکاح جو ہے یہ ایک عبادت ہے، اس لیے شریعت نے اس کی جو بنیاد ہے وہ آسانی پر رکھی ہے، تنگی پر نہیں رکھی، تو اس لیے اس میں نکاح میں جو ہے آسانی پر بنیاد رکھی ہے، اس لیے اس میں تھوڑی بہت جہالت قابل برداشت ہے، جو بعد میں دور ہو سکتی اس کو بعد میں دور کر لیں گے، لیکن بیع کی بنیاد جو ہے وہ تنگی پر ہے، اس لیے اس میں جہالت قابل قبول نہیں ہے، اس لیے جس چیز کے اوصاف معلوم نہ ہو وہ مبیع تو نہیں بن سکتا، اس لیے کہ بیع کی بنیاد تنگی پر ہے، لیکن جس چیز کا اوصاف معلوم نہ ہو لیکن نوع معلوم ہو تو وہ مہر بن سکتا ہے، اس لیے کہ نکاح کی بنیاد جو ہے وہ آسانی پر ہے، اس لیے آپ بیع کو نکاح پر قیاس نہ کریں۔ باقی ایک سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نے مسئلے میں یہ کہا، سوال یہ ہے کہ آپ نے مسئلے میں یہ کہا کہ درمیانے درجے کا اس کو گھوڑا دیا جائے گا، یا جس جانور کا نام لیا ہے وہ درمیانے درجے کا دیا جائے گا، پھر آگے آپ نے یہ بھی کہا کہ شوہر کو اختیار ہے وہ آدھے درمیانے درجے کے جانور کی قیمت بھی دے سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو مہر مقرر کیا ہو اگر اس کا ادا کرنا ممکن ہو تو پھر کوئی دوسری چیز دینا جائز نہیں ہے، یہاں پر درمیانی درجے کا جانور دینا جائز ہے، تو پھر آپ نے یہ اختیار شوہر کو کیوں دیا کہ وہ قیمت بھی دے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب صاحب ہدایہ فرماتے ہیں
کہ شوہر کو جو اختیار دیا ہے کہ وہ قیمت دے سکتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ درمیانی درجے کے جانور کا اندازہ قیمت سے ہی لگایا جا سکتا ہے، وگرنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ درجے کا جو جانور ہے اس میں گوشت کم ہو لیکن وہ اعلیٰ ہو، اس کی قیمت زیادہ ہو۔ اس لیے اندازہ اعلیٰ اور درمیانے درجے یا ادنا درجے کے جانور کا اندازہ کسی اور چیز سے نہیں لگایا جا سکتا سوائے قیمت کے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اصل بنیاد جو ہے اس مسئلے میں وہ ہے درمیانے درجے کے جانور کی قیمت ادا کرنا، لیکن چونکہ شوہر نے مہر میں جانور کا نام لیا تھا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جانور بھی دے سکتا ہے چونکہ اس نے نام لیا تھا، لیکن اصل یہ ہے کہ قیمت، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چلے جانور اگر دینا چاہے جانور بھی دے سکتا ہے، لیکن اصل قیمت ہے تو لہٰذا قیمت بھی دے سکتا ہے۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى حَيْوَانٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ صَحَّتِ التَّسْمِيَّةُ وَلَهَا الْوَسْطُ مِنْهُ، جب کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے ایسے جانور پر جس کے اوصاف بیان نہ کیے ہوں تو صحت التسمیہ، تو یہ مہر صحیح ہوگا، وَلَهَا الْوَسْطُ، اور اس عورت کو درمیانی درجے کا جانور ملے گا شوہر کی طرف سے۔ وَالزَّوْجُ مُخَيَّرٌ، اور شوہر کو اختیار ہے، إِن شَاءَ أَعْطَاهَا ذَلِكَ، اگر چاہے تو درمیانے درجے کا جانور بیوی کو دے، وَإِن شَاءَ أَعْطَاهَا قِيمَتَهُ، اور اگر چاہے تو بیوی کو درمیانے درجے کی جانور کی قیمت دے دے۔ قال، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں معنی هذه المسئلہ، اس مسئلے کا معنی یہ ہے کہ ان یسمی جنس الحیوان، کہ وہ حیوان کی جنس بیان کر دے، یعنی اس کی نوع بیان کر دے کہ کون سا جانور آپ کو دوں گا، صرف جانور نہ کہے، دون الوصف، باقی اس کے اوصاف بیان نہ کرے کہ اعلیٰ درجے کا گھوڑا دوں گا، درمیانے درجے کا، کس درجے کا، لیکن بہرحال کسی جانور کا نام لے لے، گھوڑا دوں گا، گدھا دوں گا، گائے دوں گا، تو جنس بیان کر دے۔ بِأَن يَتَزَوَّجَ، اس کی صورت یہ ہے، یعنی کس طرح شادی کرے، جنس کیسے بیان کرے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ بِأَن يَتَزَوَّجَهَا عَلَى فَرَسٍ أَوْ حِمَارٍ، وہ یہ کہے یعنی وہ شادی کرے بیوی سے گھوڑے پر یا گدھے پر، یعنی گھوڑے کو مہر بنائے یا گدھے کو مہر بنائے، یعنی کسی ایک جانور کا نام لے لے۔ اما اذا لم يسم الجنس، بہرحال اگر اس نے جانور کا نام نہیں لیا، جانور کی جنس بیان نہیں کی، بِأَن يَتَزَوَّجَهَا عَلَى دَابَّةٍ، اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اس سے شادی کرے جانور پر، کہے کہ میں آپ کو جانور دوں گا، تو لا تجوز التسمیہ، پھر یہ مہر جائز نہیں ہوگا۔ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ، ایسی صورت میں عورت کے لیے شوہر پر مہر مثلی واجب ہوگا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ یجب مہر المثل فی الوجہین جمیعا، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں بیوی کو مہر مثلی ملے گا۔ لأن عنده ما لا يصلح ثمنا في البيع لا يصلح مسمى، اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو چیز بیع میں ثمن نہیں بن سکتی، اسی طرح مبیع نہیں بن سکتی، وہ نکاح میں مہر بھی نہیں بن سکتی۔ اذ کل واحد منہما معاوضہ، اس لیے کہ نکاح اور بیع یہ دونوں عقد معاوضہ ہے، تو جس طرح مبیع نہیں بن سکتا، ثمن نہیں بن سکتا کوئی چیز، تو وہ مہر بھی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ان کے نزدیک بیع اور نکاح دونوں عقد معاوضہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ ولنا، ہماری دلیل یہ ہے انہ معاوضۃ مال بغیر مال، یہ عقد معاوضہ نہیں ہے بلکہ یہ معاوضۃ مال بغیر مال ہے، یعنی ایک طرف سے تو مال ہوتا ہے اور دوسری طرف سے بیوی کی طرف سے مال نہیں ہوتا، اس لیے کہ بیوی سے تو شوہر صرف نفع حاصل کرتا ہے، بیوی کوئی مال تو نہیں ہے۔ تو جب یہ عقد معاوضہ نہیں ہے کلی طور پر، تو فجعلناہ التزام المال ابتداءً، تو ہم نے اس نکاح کو ان معاملات میں شمار کر دیا جو مال کو ابتداءً لازم کرتی ہے، حتی لا یفسد باصل الجہالہ، یہاں تک کہ یہ جہالت کی وجہ سے
فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو معاملات ایسے ہیں جس میں ابتداءً مال لازم ہوتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے فاسد نہیں ہوتے. کالدیۃ والاقاریر، جیسے کہ دیت، کسی پر دیت لازم ہو جائے تو اب دیت میں جہالت تو ہوتی ہے کہ کون سا اونٹ دے گا، یہ کون سے اونٹ دے گا، وہ تو ابھی تک متعین نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ شریعت اس پر اونٹ لازم کیے، پھر بعد میں قاضی اس کا فیصلہ کرتا ہے. والاقاریر، اسی طرح اقرار کی جمع ہے اقاریر، کوئی شخص اقرار کرے کہ فلاں شخص کا مجھ پر گھوڑا لازم ہے، میں نے فلاں شخص کو گھوڑا دینا ہے، تو پھر بعد میں پوچھا جائے گا کون سا گھوڑا دینا ہے، کیونکہ جب وہ اقرار کر رہے اس وقت تو شریعت نے صرف اس پر لازم کر دیا کہ اس پر گھوڑا لازم ہے. اب کون سے نسل کا، اعلیٰ درجے کا، کس حیثیت کا گھوڑا دینا ہے تو بات کی بات ہے. اسی طرح نکاح بھی ہے. جب یہ التزام، جب نکاح ان معاملات میں سے جس میں مال ابتداءً لازم ہوتا ہے تو فرماتے وہ شرطنا، اس لیے ہم نے شرط لگائی ہے کہ یکون المسمى مالا وسطہ معلوما، کہ جس مہر کا نام لیا گیا ہے نکاح میں وہ ایسا مال ہو جس کا درمیانی درجہ معلوم ہو، رعایت للجانبین، تاکہ وہ چیز ادا کرتے وقت جانبین کی رعایت رکھی جائے، شوہر کی بھی اور مرد کی بھی اور عورت کی بھی، میاں بیوی دونوں کی رعایت رکھے. مثال کے طور پر گھوڑا ہے تو گھوڑے کا درمیانے درجے کا گھوڑا معلوم ہے، تاکہ پھر وہ دیا جائے تاکہ بیوی کی بھی رعایت ہو جائے، شوہر کی بھی. وذالک، اور اس شرط پر عمل تب ہی ممکن ہے، وذالک، اور یہ شرط تب ہی ممکن ہو سکتی ہے عند اعلام الجنس، جب کہ جانور کی جنس معلوم ہو، جس جانور کا نام لیا گیا ہے یا جس چیز کا نام لیا گیا ہے مہر کے طور پر اس کی جنس معلوم ہو. لأنہ یشتمل علی الجید، یہاں جن سے مراد نوع ہے، نوع. لأنہ یشتمل علی الجید والردی والوسط، اس لیے کہ جو جنس اور نوع ہوتی ہے نا وہ 3 کیٹیگری پر مشتمل ہوتی ہے، اعلیٰ نسل، درمیانی اور ردی، بالکل گھٹیا، ادنا درجہ. اس میں اعلیٰ درجہ، درمیانی درجہ اور ادنا درجہ تینوں معلوم ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر آسانی ہے دونوں کی رعایت رکھنے میں. درمیانہ درجہ بیوی کو دے دیا جائے گا. والوسط ذو حظ منہما، اور درمیانی درجہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں دونوں کی رعایت ہو، اس میں اعلیٰ جانور کی بھی کچھ کوالٹی موجود ہو اور کچھ کوالٹی نہ ہو، بالکل ادنا نہ ہو، درمیانے درجے کا ہو، تو وہ پھر دے دیا جاتا ہے بیوی کو، دونوں کی رعایت ہو جاتی ہے. بخلاف جہالت الجنس، بخلاف اس کے کہ جب جنسی معلوم نہ ہو. یہ پہلے مسئلے کی دلیل ختم ہو گئی، یہاں سے دوسرے مسئلے کا بیان کر رہے کہ جب جنسی معلوم نہ ہو تو اس صورت میں ہم اس شرط پر عمل نہیں کر سکتے کہ جو ہم نے شرط لگائی کہ ایسا مال ہو جس کا درمیانی درجہ معلوم ہو، تو اب اس پر عمل تو نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب جنس معلوم نہ ہو تو اس پر عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انہ لا واسطہ اختلاف معنی الجنس، اس لیے کہ جب جنس بیان نہیں ہوگا، یعنی نوع بیان نہیں ہوگا، تو پھر تو جنس مختلف ہوتے ہیں جانوروں کی. صرف یہ کہا کہ جانور دوں گا، اب کون سا جانور دے اس کو؟ کوئی ایسا جانور نہیں ہے جو تمام جانوروں کا درمیانی درجہ رکھتا ہو. اس لیے اب یہاں پر اس شرط پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے کہ ہم درمیانی درجہ دیں، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ایسا مال ہو جس کا درمیانی درجہ معلوم ہو، تو جب جنسی معلوم نہیں ہوگا تو درمیانی درجہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ اس لیے اس صورت میں مہر مثلی واجب ہوتا ہے. تو یہاں تک مسئلہ ہو گیا. اب امام شافعی کی دلیل کا جواب ہے. فرماتے بخلاف البیع، بخلاف بیع کے، یعنی امام شافعی نے کہا کہ یہ بیع کی طرح ہے، بیع میں جو چیز ثمن یا مبیع بن سکتی ہے وہی مہر بن سکتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نکاح جو ہے یہ بیع کی طرح نہیں ہے. بخلاف البیع، یہ بیع کے برخلاف ہے. لأن مبناہ علی المقایضۃ والمماکسہ، اس لیے کہ بیع کی جو بنیاد ہے وہ تنگی پر ہے اور روکنے پر ہے، یعنی وہ تنگی پر ہے. وَأَمَّا النِّكَاحُ فَمَبْنَاهُ عَلَى الْمَسَامَحَةِ، اور جو نکاح ہے اس کی بنیاد سہولت پر رکھی گئی ہے، آسانی پر رکھی گئی ہے. جب یہ آسانی پر ہے تو اس میں تھوڑی بہت جہالت قابل قبول ہے، لیکن بیع کی بنیاد تنگی پر ہے، اس میں جہالت بالکل قابل قبول نہیں ہے. اس لیے
جہالت ہوگی تو بے فاسد ہوگی، بے نافذ نہیں ہوگی، لیکن نکاح میں مہر میں اگر تھوڑی بہت جہالت ہوگی تو مہر ٹھیک ہوگا، بعد میں جہالت کو دور کر دیا جائے گا، جیسے اس مسئلے میں۔ اب وہ سوال ہے کہ جو چیز دینا مہر، جس مہر کا نام لیا گیا ہو، اگر اس کا دینا ممکن ہو تو پھر کوئی اور چیز دینا جائز نہیں ہوتا۔ آپ نے کیسے کہا کہ قیمت بھی دینا جائز ہے؟ فرماتے وَإِنَّمَا يَتَخَيَّرُ، اور جو شوہر کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ قیمت بھی دے سکتا ہے اور درمیانی درجے کا جانور بھی، وہ اس لیے کہ لِأَنَّ الْوَسْطَ لَا يُعْرَفُ بِقِيمَةٍ، اس لیے کہ درمیانی درجے کا جانور کا علم نہیں ہو سکتا سوائے قیمت کے، قیمت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ درمیانی درجے کا جانور کون سا ہے۔ فصارت اصلاً فی حق الایفاء، تو لہٰذا جو قیمت ہے وہ اصل ہے، اس مسئلے میں جو قیمت ہے وہ اصل ہے دینے کے لحاظ سے، مہر حق ادا کرنے کے لحاظ سے، مہر دینے کے اعتبار سے اس مسئلے میں اصل کیا ہے؟ قیمت ہے کہ قیمت دی جائے۔ لیکن والعبد اصل تسمیۃً فیتخیر بینہما، لیکن جو غلام ہے یا جانور ہے، یا غلام کا لفظ لکھ دیا ہے ایک اور مثال دینے کے لیے، لیکن جو غلام ہے جس کا نام مہر میں لے لیا گیا ہے یا جانور کا نام لے لیا گیا ہے، چونکہ بنیادی طور پر مہر میں اس کا نام لیا گیا ہے، اس لیے فیتخیر بینہما، شوہر کو دونوں میں اختیار دے دیا گیا کہ اصل تو قیمت تھی، لیکن چونکہ مہر کا نام، مہر میں اس جانور کا یا غلام کا نام لیا گیا ہے تو لہٰذا وہ درمیانے درجے کا غلام بھی دے سکتا ہے، اس لیے ہم نے شوہر کو اختیار دیا۔ آگے دوسرا مسئلہ ہے، فرماتے ہیں وَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى ثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ ذَكَرَ الثَّوْبَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ إِلَى آخِرِهِ۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے کپڑے کے بدلے، یعنی کہے کہ میں آپ کو مہر میں کپڑا دوں گا، لیکن کپڑے کے اوصاف بیان نہ کرے، کس قسم کا کپڑا ہوگا، کون سا کپڑا ہوگا، تو ایسی صورت میں بیوی کو مہر مثلی ملے گا، درمیانے درجے کا کپڑا نہیں، اس لیے کہ کپڑے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ کس کپڑے کا درمیانی درجے کا کپڑا دے گا؟ کاٹن کا، لیلن کا، کون سے کپڑے کا درمیانی درجہ دے گا؟ کیونکہ کپڑے تو مختلف ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ صرف جانور کا نام لے لیا، باقی یہ بیان نہیں کیا کہ کون سا جانور ہوگا، گھوڑا ہوگا، گدھا ہوگا، گائے ہوگا، کیا ہوگا۔ اس لیے اگر صرف یہ کہا کہ کپڑا دوں گا، مہر میں کپڑے دوں گا، تو اوصاف بیان نہ کرے کون سے کپڑے، تو ایسی صورت میں پھر بیوی کو مہر مثلی ہی ملے گا اور کپڑے نہیں ملیں گے۔ مسئلے کو دیکھیں، فرماتے ہوئے ان تزوجها علی ثوب غیر موصوف فلها مہر المثل، اگر کوئی شخص عورت سے شادی کرے کپڑے کے بدلے میں ایسا کپڑا جس کے اوصاف بیان نہ کیے گئے ہوں، فلها مہر المثل، تو اس عورت کو مہر میں مہر مثلی ملے گا۔ ومعناہ، اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ انہ ذکر الثوب ولم یزد علیہ، اس نے صرف کپڑے کا نام لیا ہے، باقی اس میں کوئی زیادتی نہیں کی۔ اوپر لکھا ہے بین سطور لم یذکر نوعا، کپڑے کا نام نہیں لیا کہ کون سا کپڑا دوں گا، نوع بیان نہیں کی۔ مہر مثلی دینے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ وجہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان هذه جہالت الجنس، ان هذه جہالت الجنس لان الثياب اجناس، اس لیے کہ یہ جو جہالت ہے یہ جنس کی جہالت ہے، جنس ہی بیان نہیں ہوئی گویا کہ، اس لیے کہ کپڑے کے مختلف اجناس ہوتے ہیں، تو اب کون سے جنس کا کپڑا اس کو دیا جائے گا، کون سے جنس کے کپڑے کا درمیانی درجہ اس کو دیا جائے گا، اس لیے یہاں پر جنس ہی مجہول ہے۔ جب جنس مجہول ہے تو بیوی کو مہر مثلی ملے گا۔ وَلَوْ سَمَّى جِنسًا بِأَنْ قَالَ هَرَوِيٌّ تَصِحُّ التَّسْمِيَّةُ وَيُخَيَّرُ الزَّوْجُ بِمَا بَيَّنَّا، فرماتے ہیں کہ اگر شوہر مہر میں کپڑے کی جنس کا نام لے لے، یعنی اس طور پر کہ وہ کہے کہ میں آپ کو ہروی کپڑا دوں گا، اس وقت یہ کپڑا مشہور کپڑا تھا ہروی کپڑا دوں گا، تو ایسی صورت میں یہ مہر درست ہوگا، اس عورت کو ہروی کپڑا ہی ملے گا، لیکن اس کے ساتھ شوہر کو اختیار ہے
وہ چاہے تو اس کو قیمت دے دے یا درمیانی درجے کا حروی کپڑا دے دے۔ لما بینا، اختیار کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ مسئلہ ہم پیچھے بیان کر چکے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا بَالَغَ فِي وَصْفِ الثَّوْبِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ، اسی طرح اگر وہ کپڑے کے خوب اوصاف بیان کر دے کہ اس طرح کا کپڑا دوں گا، تو تب بھی مسئلہ یہی ہے کہ درمیانی درجے کا کپڑا دیا جائے گا جس کپڑے کا اس نے نام لیا ہے، ظاہر الروایہ کے قول کے مطابق۔ ظاہر الروایہ وہ 6 کتابیں ہیں جو امام محمد کی مشہور ہے، جس کی بنیاد پر فتویٰ ہوتا ہے۔ تو ان کتابوں کے مطابق اگر کپڑے کا اوصاف بیان کر دے تب بھی جو ہے بیوی کو درمیانی درجے کا وہ کپڑا ملے گا، اور شوہر کو اختیار ہے درمیانی درجے کی قیمت بھی دے سکتا ہے، اس لیے کہ کپڑا جو ہے ذوات القیم اشیاء میں سے ہے، ذوات الامثال میں سے نہیں ہے۔ ذوات القیم مثلا جن کی قیمت اوپر نیچے ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک بکری ہے، 2 بکریاں ہیں، دونوں 20 کلو کی ہیں، لیکن ایک بکری کی قیمت زیادہ ہوگی دوسرے کی کم ہوگی، اس لیے کہ بکری کے جنس میں اور اس کی نسل میں فرق ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی میں فرق ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کپڑا بھی ہے، کپڑا بھی ذوات القیم میں سے، ہر کپڑا دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، بے شک ایک جنس کا ہی کیوں نہ ہو، اس کی خوبصورتی میں فرق ہوتا ہے، کلر میں فرق ہوتا ہے، لیکن یہ ذوات الامثال میں سے نہیں ہے۔ جیسے مکیلی موزونی چیز، آٹا جو ہے، اگر ایک جنس کا آٹا 10 کلو کا پڑا ہوا ہے، دوسری طرف بھی 10 کلو ہے، تو دونوں کی ایک ہی قیمت ہوگی، اس لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ذوات الامثال میں سے۔ تو اس لیے ظاہر الروایہ کے مطابق اگر کپڑے کا اوصاف بیان کر دے تب بھی شوہر کو اختیار ہے، چاہے تو درمیانی درجے کا کپڑا دے یا چاہے تو اس کی قیمت دے۔ وَكَذَا إِذَا سَمَّى مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا وَسَمَّى جِنسَهُ دُونَ صِفَتِهِ، اسی طرح اگر مکیلی چیز کا نام لے لے یا موزونی چیز کا نام لے لے اور اس کی جنس بیان کر لے، اوصاف بیان نہ کرے، تب بھی مسئلہ یہ ہے کہ درمیانی درجے کی وہ چیز دینی پڑے گی یا اس کی قیمت۔ مثال کے طور پر اس کو کہے میں آپ کو چاول دوں گا مہر میں یا گندم دوں گا، اب یہ تو نام لے لیا، جنس تو بیان کر دی، لیکن اس کے اوصاف بیان نہیں کہ کون سے قسم کے چاول دوں گا۔ چاول میں مختلف قسمیں، گندم میں مختلف قسمیں، تو جب وصف بیان نہ کرے، صرف جنس بیان کرے، اس کے اوصاف بیان نہ کرے، تو ایسی صورت میں بے شک مکیلی یا موزونی چیز ہے تب بھی درمیانی درجے کی وہ چیز دے گا، درمیانی درجے کی گندم یا چاول دے گا، یا چاہے تو درمیانی درجے کی گندم یا چاول کی قیمت دے گا۔ یہ میں نے مثال کے طور پر چاول یا گندم کہا، جو بھی چیز ہو جو تول کر یا وزن کر کے بیچی جاتی ہے۔ وَإِن سَمَّى جِنسَهُ وَصِفَتَهُ لَا يُخَيَّرُ، لیکن اگر شوہر مکیلی یا موزونی چیز، گندم، آٹا، چاول وغیرہ جو بھی وزن کر کے یا تول کر بیچی جاتی ہے، اس چیز کا جنس بھی بیان کر دے مہر میں اور صفت بھی بیان کر دے کہ آپ کو میں بناسپتی چاول دوں گا بہترین قسم کے، تو اب اس صورت میں فرماتے ہیں لا یخیر، شوہر کو اختیار نہیں ہوگا، لأن الموصوف منها یثبت فی الذمۃ ثبوتا صحیحا، اس لیے کہ جس مکیلی اور موزونی چیز کا وصف بیان کر دیا جائے تو اس سے وہ چیز دوسرے کے ذمے میں صحیح طور پر ثابت ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے۔ یعنی جب شوہر نے بیان کر دیا کہ میں مہر میں آپ کو بناسپتی چاول اعلیٰ کوالٹی کے دوں گا، اتنے دوں گا، یعنی اتنے من آپ کو دوں گا، تو اب جب وصف بھی بیان کر دی جائے مکیلی موزونی چیز کا اور جنس بھی بیان کر دی جائے تو وہ اب شوہر کے ذمے لازم ہو گئے، اس لیے کہ وصف اور جنس بیان کرنے سے وہ چیز لازم ہو جاتی ہے شوہر کے ذمے، اب لہٰذا وہ وہی چیز دے گا، اس کے بدلے میں کوئی قیمت وغیرہ نہیں دے سکتا۔ باقی چیزوں میں کیونکہ صحیح طور پر شوہر کے ذمے لازم نہیں ہوتا، جس طرح ہم نے اوپر کہا کہ قیمت سے ہی اندازہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو اختیار ہے، چاہے قیمت دے چاہے وہ چیز دے، لیکن یہاں پر اس نے صفت بھی بیان کر دی ہے، جب صفت بیان کر دی تو اب یہ چیز متعین ہو گئی، جب متعین ہو گئی تو اس کے ذمے یہی چیز اب لازم ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ عَلَى خَمَرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، الی آخرہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر
کوئی مسلمان آدمی کسی عورت سے یعنی کسی دوسری مسلمان عورت سے نکاح کرے اور مہر میں شراب کو رکھے کہ میں آپ کو مہر میں شراب دوں گا، او خنزیر یا آپ کو خنزیر دوں گا، تو ایسی صورت میں یہ نکاح تو جائز ہو جائے گا، لیکن اس عورت کو مہر میں مہر مثلی ملے گا، شراب یا خنزیر نہیں ملے گا، اس لیے کہ شراب یا خنزیر وہ مال نہیں ہے۔ اور اوپر آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب مال نہ ہو یا مال ہو لیکن اس مال کا دینا متعذر ہو، ناممکن ہو، آپ دے نہیں سکتے وہ مال، جیسے اوپر کی مثالوں میں آپ گزر چکا، تو ایسی صورت میں یا مہر مال نہ ہو یا ایسا مال ہو جس کا دینا ممکن نہ ہو، پتہ نہ لگ رہا ہو، متعین نہ ہو، تو ایسی صورت میں بیوی کو مہر مثلی ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی شراب اور خنزیر یہ سرے سے مال ہے ہی نہیں، جب مال ہے ہی نہیں تو اب اس کا دینا ممکن نہیں ہے مہر کے طور پر۔ جب یہ ممکن نہیں ہے تو اب جو اصل ہے شریعت کی طرف سے جو اصل مقرر ہے عورت کے لیے وہ ہے مہر مثلی، تو لہٰذا اب عورت کو مہر مثلی ملے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شراب یا خنزیر کے بدلے میں عورت سے نکاح کر لے تو نکاح تو جائز ہو جائے گا، لیکن عورت کو مہر مثلی ملے گا، اس لیے کہ شراب کی شرط کا قبول کرنا نکاح میں، بیوی نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے شراب دے دیں، یہ شرط بیوی نے قبول کر لی تو اس شرط کا قبول کرنا خود فاسد ہے، یہ شرط خود فاسد ہے۔ نکاح میں اگر ایسی شرط لگا دی کہ میں آپ کو مہر میں شراب دوں گا یا خنزیر دوں گا تو یہ شرط قبول کرنا اور اس شرط کا لگانا یہ فاسد ہے۔ جب یہ فاسد ہے، شرط خود فاسد ہو جائے گی، جب شرط فاسد ہو جائے گی تو نکاح صحیح ہو جائے گا اور شرط ختم ہو جائے گی۔ نکاح میں اگر فاسد شرط لگا دی جائے تو شرط ختم ہو جاتی ہے اور نکاح جو ہے وہ باقی رہتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر نکاح تو ہو جائے گا اور باقی شراب یا خنزیر کی جو شرط تھی وہ ختم ہو جائے گی، اس کی جگہ مہر مثلی آ جائے گی۔ بخلاف بیع کے اس لیے کہ بیع میں جب فاسد شرط لگا دی جاتی ہے تو وہ بیع جو ہے وہ خود فاسد ہو جاتی ہے، وہ شرط فاسد نہیں ہوتی، وہ بیع سرے سے ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کو شراب یا خنزیر بیچے مسلمان، تو اب یہ شراب بیچنا جو ہے یہ فاسد ہے، تو یہ پورے بیع کو فاسد کر دے گا، ختم کر دے گا، بیع سرے سے ختم ہو جائے گی، شراب واپس کر دی جائے گی بائع کو اور مشتری کو پیسے واپس کیے جائیں گے، اس لیے کہ بیع شرط فاسد کو قبول نہیں کرتی۔ لیکن اگر نکاح میں شرط فاسد لگا دی جائے تو نکاح برقرار رہتا ہے، شرط فاسد خود ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال دو باتیں ہو گئی، نکاح جائز ہے اس لیے کہ بے شک شرط فاسد لگائی گئی، لیکن شرط فاسد نکاح میں جو ہے ختم ہو جاتی ہے، نکاح باقی رہتا ہے، بخلاف بیع کے بیع میں شرط فاسد پورے بیع کو ختم کر دیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو مہر مثلی ملے گا، مہر مثلی اس لیے ملے گا کہ جن چیزوں کا نام لیا گیا ہے وہ مال نہیں ہے، جب وہ مال نہیں ہے تو اب وہ دے نہیں سکتے مہر کے طور پر، جب دے نہیں سکتے تو اب کیا دیں گے؟ جو اصل ہے جو شریعت نے مقرر کیا یعنی مہر مثلی، تو لہٰذا بیوی کو مہر مثلی ملے گا۔ فرماتے فَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ عَلَىٰ خَمَرٍ أَوْ خِنزِيرٍ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، اگر کوئی مسلمان شادی کر لے یعنی دوسری مسلمان عورت سے شادی کر لے شراب پر یا خنزیر پر تو یہ نکاح جائز ہوگا اور عورت کو مہر مثلی ملے گا، لأن شرط قبول الخمر شرط فاسد، اس لیے کہ شراب کی شرط کو قبول کرنا، شراب کو قبول کرنے کی جو شرط ہے نکاح میں یہ شرط فاسد ہے، فیصح النکاح، لہٰذا نکاح تو صحیح ہو جائے گا، ویلغ الشرط، اور یہ شرط لغو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ نکاح میں شرط فاسد جب بھی لگائی جائے گی وہ شرط ختم ہو جائے گی، نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بخلاف البیع، بخلاف بیع کے اس لیے کہ لأنه یبطل بالشروط الفاسدہ، اس لیے کہ بیع جو ہے وہ شرط فاسد سے خود فاسد ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، یعنی شرط فاسد سے بیع پر تو فرق پڑے گا لیکن نکاح پر فرق نہیں پڑے گا۔ باقی عورت کو مہر مثلی کیوں ملے گا؟ فرماتے لیکن لم تصح التسمیہ، لیکن
اس مہر کا مقرر کرنا صحیح نہیں ہے، لما اس وجہ سے، لأن المسمى لیس بمال، اس لیے کہ جس چیز کا نام لیا گیا ہے مہر کے طور پر یعنی شراب یا خنزیر، لیس بمال فی حق المسلم، یہ مسلمان کے حق میں مال نہیں ہے، یعنی مسلمان کے لیے شراب یا خنزیر یہ مال نہیں ہے، اور اس نے شادی مسلمان سے، ایک مسلمان نے ہی مسلمان سے شادی کی ہے، تو لہٰذا یہ ان کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک مال نہیں ہے۔ جب یہ مال نہیں ہے فوجب المہر المثل، تو لہٰذا اب یہ تو دے نہیں سکتے، تو کیا لازم ہوگا؟ تو جو مال ہے وہ لازم ہوگا۔ مال کیا ہے؟ مال جو ہے، جو بیوی کا حق بنتا ہے یہاں پر، وہ مہر مثلی ہے، تو لہٰذا بیوی کو مہر مثلی دیا جائے گا، اس لیے کہ جب یہ مال نہیں ہے تو دے نہیں سکتے، جب دے نہیں سکتے، مہر کا دینا متعذر ہے، ناممکن ہے، تو لہٰذا پھر کیا ہوتا ہے؟ مہر مثلی واجب ہوتا ہے، تو لہٰذا بیوی کو مہر مثلی دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔